اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ محمد پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 29 سے سبق ہے۔ ام حسب الذین، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، ان لن یخرج اللہ، کہ اللہ ظاہر نہیں کرے گا، اضغانہم، ان کے کینہ کو، ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لاریناکہم، تو آپ کو دکھا دیں یہ لوگ، فلعرفتہم، تو آپ پہچان تو چکے ہیں ان کو، بسیماہم، ان کے چہروں سے، ولتعرفنہم، اور آگے بھی پہچان لیں گے آپ ان لوگوں کو، فی لحن القول، بات کے انداز سے، واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ کو تمہارے اعمال خوب معلوم ہے، ولنبلونکم، اور البتہ ہم تم کو آزمائیں گے، حتی نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ ہم تم میں سے لڑائی کرنے والوں کو معلوم کر لیں، والصابرین، اور قائم رہنے والوں کو معلوم کر لیں، ونبلو اخبارکم، اور تمہاری خبروں کی تحقیق کر لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد، سورہ قتال، مومنین اور ان کی علامات، منافقین اور ان کی علامات پر مشتمل آیات مبارکہ جو ہم نے پڑھی، اور اس سے سابق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کی سزاؤں کا ذکر کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے لعنت کے فیصلے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دعوت دی اس بات کی طرف کہ اگر یہ لوگ مومنین جیسے ہوتے، حالات ان کے مختلف ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی الٹے پھر گئے، کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا، باتیں بنائی، ان کو دور اور دیر کے وعدے دلائے، اور یہ یہود کے ساتھ ملتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ ہم تمہاری باتوں کو مانیں گے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ اعمال کر کے یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے واقف نہیں، حالانکہ اللہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب فرشتے تمہاری روحوں کو نکالنے کے لیے آئیں گے تو تمہارا حال کیا ہوگا۔ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بغض اور کینے کو باہر نہیں نکالیں گے۔ اذغان مخفی عداوت اور حسد اور کینہ کو کہتے ہیں، یعنی منافقین کا یہ حال تھا جو ظاہر میں تو اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے تھے اور باطن میں کینہ اور عداوت رکھتے تھے، کیونکہ یہود سے انہوں نے یہی گٹھ جوڑ کی تھی کہ فی بعض الامر، ہم تمہاری ہر بات تو نہیں مان سکتے، کچھ باتوں میں تمہاری تقلید کر سکتے ہیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اوپر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلام کے تابع ہوں، لیکن ہمارے دل اس چیز سے دور رہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ بات نازل ہوئی کہ یہ لوگ رب العالمین کو عالم الغیب جانتے ہوئے اس بات سے کیوں بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے باطنی اور مخفی رازوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ برات یعنی سورہ توبہ میں
ان کے ایسے اعمال اور افعال اور حرکتوں کا پتہ دے دیا تھا جن سے منافقین کے نفاق کا پتہ چل جائے اور وہ پہچانے جائے۔ اسی لیے سورہ توبہ یعنی سورہ برات کو فاضحہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی رسوا کرنے والی، کیونکہ وہاں منافقین کا بہت تفصیل سے تذکرہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ منافقین جو چھپے چھپے پھرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ ان بالتعین متعین کر کے یہ منافقین آپ کو دکھا دیں اور ان کے حلیے آپ کو ایسے کر کے بتا دیں کہ آپ ہر ایک منافق کو واضح طور پر پہچان سکیں۔ اب یہاں پہ حرف لو استعمال کیا گیا ہے، اور لو ایسی شرائط کے لیے استعمال ہوتا ہے جو شرط ابھی پوری نہ ہوئی ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ایسا کرتے، لیکن ہم نے کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ان کو اس طرح سے رسوا نہیں کیا تاکہ یہ ضابطہ قائم رہے، اور تمام معاملات کو ان کے ظاہری حال سے واضح کر دیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بصیرت دی ہے کہ آپ خود ان کو ان کے کلام سے پہچان لیں گے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کے لہجوں سے، ان کی زبانوں سے ان کو جان لیں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے سے اور اس کی سبقت لسانی سے یعنی زبانی گفتگو سے ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی دوران گفتگو سے کچھ نہ کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے اس کا دلی راز ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اپنے دل میں کوئی بات چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود پر اسی چیز کی چادر اڑا دیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی اچھی چیز ہے تو بھی ظاہر ہو کر رہتی ہے، اور بری ہے تو بھی ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ منافقین کی ایک جماعت آپ کو شخصی طور پر بھی بتائی گئی، یعنی ان کے نام، ان کے حالات، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ مبارکہ میں خاص منافقین کے نام لے کر ان کو مجلس سے اٹھا دیا، اور یہ تقریباً 36 آدمی تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کو، اب ظاہر ہے یہ آیات مبارکہ جب آ رہی تھی تو باقی لوگ تو صرف اسی حد تک اس کو پہچان پا رہے تھے کہ موجودہ لوگوں میں کچھ نہ کچھ منافق ہیں۔ پھر جن کو اللہ نے فہم و بصیرت دے رکھی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا اپنے دور خلافت میں کہ جتنے یہ گورنر اور وزراء وغیرہ میں نے مقرر کیے ہیں، کیا ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، وہ آپ نے بتا رکھے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں آپ کو ان لوگوں کے نام تو نہیں بتا سکتا، آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ تو اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا ایسا دستور بنایا کہ اگر میرے مقرر کردہ لوگوں میں سے یا عام لوگوں میں سے کوئی مر جاتا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں، تاکہ میں اندازہ لگا سکوں اگر وہ شریک ہوئے ہیں تو یعنی وہ شخص منافق نہیں، اور اگر وہ نہیں آئے تو یقیناً اس کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہارے حالات ہیں اور اللہ کو تمہارے اعمال کی خوب خبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حالات ہم اس وقت تک رکھیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کی جانچ پڑتال نہ کر لیں، ان کو اچھی طرح سے جان نہ لیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں علم کا مطلب کیا ہے کہ وہ حالات لوگوں کے سامنے آ جائیں، یعنی جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے اور لوگوں کو بھی اس چیز کا علم ہو جائے۔ اور یہ تو ایک عام سے عام انسان ہے، جب وہ رہتا ہے کسی جگہ پر تو ارد گرد کے ماحول میں کتنے لوگ مخلصین ہیں اور کتنے نہیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اتنی بڑی بات کا ادراک نہ ہوتا، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ستار العیوب ذات ہے جس نے منافقین کے بھی پردے رکھے اور اللہ اعلان انہیں اس طرح سے رسوا نہیں کیا۔ اللہ کریم ہم ایمان والوں کے بھی پردے قائم رکھے
اور اپنے اس پاک کلام سے ہمارے محبت کے تعلقات تا قیامت سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔